بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبا و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ تفسیر پڑھنے والے ہیں. انشاءاللہ تفسیر میں ہم لوگ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 38 سے آخر تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ آج یہ ہمارا کورس مطلب 4th لیول کا ختم ہونے والا ہے. آئیے سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 38 سے آخر تک کی تلاوت کرتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هذا يوم الفصل جمعناكم الاولین. هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذا إن المتقين في ظلال وعيون. پھر سے سنیں. هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. آئیے ترجمہ سمجھ فرمائیے. هذا يوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن یا یہی ہے فیصلے کا دن. جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کیا تم کو. جمعناکم، ہم نے جمع کیا تم کو. والاولین، اور پہلوں کو یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو. ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال یعنی تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، کوئی چال، فَكِيدُونَ تو پھر تم چال چلو، تم وہ ہیلا اختیار کرو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی چال تمہارے پاس ہے تو وہ چال تم چل سکتے ہو. فَكِيدُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اور تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، یقیناً متقیوں کے لیے یا یقیناً متقی فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یقیناً متقی پرہیزگار سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، وفواکہ، اور میووں میں، وہ سب ان سب میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. وفواکہ مما یشتہون، وہ تمام میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو. کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو. ہنیئا، رچ کر یعنی مزے سے. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے تھے. ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے تھے. انا كذلك نجزي المحسنين، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو یا محسنین کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن جو جھٹلاتے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ، مزے کرو. قلیلا، تھوڑا سا، یعنی کچھ اور کھا لو اور مزے کر لو.
انکم یعنی کچھ اور مدت کے لیے کھا لو اور مزے کر لو، انکم مجرمون یقیناً تم تو مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب کہا جائے گا ان سے کہ تم رکوع کرو وہ رکوع نہیں کریں گے، جب کہا جائے گا ان سے کہ تم رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کریں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس قرآن کے بعد، بعدہ اس قرآن کے بعد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کس بات پر، یؤمنون و ایمان لائیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کس حدیث پر، کس بات پر، بعدہ اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد، یؤمنون و ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ معزز طلبا اور طالبات، یہ سورۃ المرسلات کے آخری آیتیں ہیں جس کی ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا اور آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے مختصر سی تفسیر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں یا تفسیر کر دوں۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین، یہ اللہ رب العالمین کا خطاب ہے تمام لوگوں سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کریں گے کہ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار کریں گے اور انسانوں کی مخلوق کے ضعف کو اور عجز کو بتائیں گے کہ آج تم میری قدرت کو دیکھ لو کہ میں نے تم سب کو اور تم سے پہلے تمام کو جمع کر دیا ہے، اور تم کس قدر عاجز ہو اور کس قدر تم ضعیف ہو، اور یہاں پر میری قدرت کا مظاہرہ دیکھ لو، یہاں پر میری قدرت کو دیکھ لو کہ میں نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ میں نے جمع کر دیا ہے، اور یہ فیصلے کا دن ہے، آج تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا، آج حساب و کتاب کا دن ہے اور حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات کا اعلان کریں گے رب العالمین یہ کہہ کر کہ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا اظہار کریں گے اور ساری مخلوق کے ضعف اور ان کے عجز اور کمزوری کا اظہار کریں گے وہاں پر، اور کہیں گے اللہ رب العالمین دھمکی دیتے ہوئے، اور یہ بڑی خطرناک دھمکی ہے اور وعید ہے اس آیت کریمہ میں کہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ اگر کوئی چال ہے تمہارے پاس تو وہ چال تم چل سکتے ہو، مطلب اب تم سب میرے قبضے میں ہو، میرے قبضے سے نکلنے کے لیے یا میدان حشر سے بھاگنے کے لیے یا میرے عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو تم چال چلو۔ آج تم نہیں بچ سکتے، تم نہیں بھاگ سکتے ہو، آج تمہاری کوئی چال نہیں چل سکتے ہو تم۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ اگر کوئی چال ہے تو تم چل سکتے ہو، مطلب یہی کہ کوئی چال یہاں پر آج نہیں چلے گی، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں اسی معنی کی ایک آیت یہاں پر ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ۔ وہاں پر تو اللہ رب العالمین جنوں سے انسانوں سے خطاب کر کے کہیں گے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اگر یہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر تم بھاگ سکتے ہو تو فانفذوا، نکل کے تم بھاگو، نکل کے تم بھاگو، اگر تم نکل کے بھاگ سکتے ہو آسمان اور زمین کے کناروں سے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا ينفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکیں گے، نہیں نکل سکیں گے وہاں پر، یہ اللہ رب العالمین اعلان کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب سب اللہ کے قبضے میں ہوں گے، کون اللہ سے بھاگ سکتا ہے، کون اللہ کے قبضے سے نکل سکتا ہے، یا کوئی اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تضرونه شیء،
تم نقصان نہیں پہنچا سکتے مجھے. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، وانکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی، یا تم فائدہ نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو کبھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ رب العالمین اعلان کرے. اور یہاں ہے کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کیا چال ہے تمہارے پاس، اگر کوئی چال ہے تو چل لو، لیکن وہاں پر کوئی چال، کوئی ہلا بہانہ نہیں چلے گا اللہ رب العالمین کے پاس. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کے لیے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں تک اللہ رب العالمین نے اہل جہنم یا جھٹلانے والوں کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، معصیت کا انکار ارتکاب کرنے والوں کا، اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا اور ان کے لیے دھمکیوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور ان کے احوال کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل جنت اور متقیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو ملنے والے بعض انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین جہاں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں جہنم کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ ایمان بین الخوف والرجاء، یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے اس کے کلام میں، کہ اللہ رب العالمین جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ضرور وہاں پر اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ سبق، یہ درس ملتا ہے کہ انسان اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگائے اور جنت کی نعمتوں کی تمنا کرے اور امید رکھے اللہ رب العالمین سے. اور وہیں پر اس قدر بھی پر امید نہ ہو جائے کہ انسان اعمال کرنا چھوڑ دے. اس طرح مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فل امید رکھو، اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جانے والے، تو اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. ایسے نہیں ہے، انسان اعمال کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانے کی کوشش کرے اور جہنم سے بھی وہ ڈرتا رہے. یہی الایمان بین الخوف والرجاء. اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، قیامت کے دن متقین، پرہیزگار، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، معصیتوں سے بچنے والے، ان المتقین، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، نواہی سے بچنے والے، اوامر کو بجا لانے والے، ان المتقین فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے. دیکھیں اللہ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا اس سے پہلے تو کہا کہ وہ بھی، ان کو بھی سایوں کی طرف دھکا دے دیا جائے گا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ وہاں ان کے لیے بھی سائے ہوں گے اور یہاں اہل جنت کے لیے بھی سائے ہوں گے. لیکن وہاں پر جہنم کے سائے، جہنم کی آگ سے نکلنے والے دھوئے کے سائے ہوں گے، اور یہاں پر اہل جنت کے لیے جو اللہ نے باغات بنائے ہوں گے، جو اللہ نے محلیں بنائے ہوں گے، ان محلوں کے سائے ہوں گے، ان درختوں کے سائے ہوں گے، ان باغات کے سائے ہوں گے. سائے یہاں بھی ہوں گے، سائے وہاں بھی ہوں گے. تو اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال، یہ پرہیزگار سایوں میں ہوں گے، اور یہ وہ محلوں کے سائے، محلات کے سائے ہوں گے، اور وہ باغات کے سائے ہوں گے. وعیون، اور اہل جنت تقین، پرہیزگار چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور میوے، ہر طرح کے میوے، ہر قسم کے میوے، فاکہۃ کی جمع فواکہ، ہر قسم کے میوے ان کو حاصل ہوں گے. اور وہاں پر بس وہ خواہش کریں گے، ما یشتہون، خواہش کریں گے، اور وہ میوے ان کے سامنے ہوں گے. اللہ اکبر. فواکہ مما یشتہون، ہر طرح کے پسندیدہ، اور جن جن میووں کی وہ خواہش کریں گے وہ میوے ان کے سامنے ہوں گے، ان کے پاس ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین اعلان کریں گے، خطاب کریں گے اہل جنت سے، کہیں گے کلو واشربوا ہنیئا
بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچ کر. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے کی بات کرتے ہیں تو حد مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو، حد میں رہ کر کھاؤ، حد میں رہ کر پیو. لیکن جب جنت کی بات ہوتی ہے، جنت میں میووں کے کھانے کی بات یا جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ نے حد نہیں رکھی، ہنیئن، مزے سے کھاؤ، رچ کر کھاؤ. کیونکہ یہاں پر جو کھانا ملے گا اس سے کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہاں پر جو پانی ملے گا اس سے کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہاں پر جو میوے آپ کو ملیں گے وہ بیماری سے پاک ہوں گے، عیوب سے پاک ہوں گے، ہر طرح کے نقصانات سے پاک ہوں گے، اضرار سے پاک ہوں گے. اس لیے اللہ نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا، مزے لے کر کھاؤ، رچ کر کھاؤ اور پیو. یہاں پر کسی قسم کی نہ کوئی بیماری ہے، نہ کسی قسم کا کوئی نقصان دہ ہے، نہ یہاں کی غذا آلود یعنی نہ یہاں کی غذا میں آلودگی ہے، نہ یہاں کی غذا میں کسی طرح کا کوئی ضرر ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. ایک تو اللہ رب العالمین بطور احسان ذکر کریں گے، کہیں گے کہ بھئی کھاؤ اور پیو. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان جتلا کر نہیں ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا بما کنتم تعملون، یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے نا ان اعمال کے بدلے ہیں جو تم نے دنیا میں کیے، ان اعمال کے بدلے تم کو مل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہا کہ میں بھی اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جاؤں گا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ اللہ ہاں اگر اللہ مجھے اپنے رحمت میں جگہ دے دے تو پھر میں بھی جنت میں جاؤں گا. تو انسان اپنے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں، یہ سب کچھ کھاؤ، یہ سب جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے نا ان کا بدلہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے نیک اعمال. تو اگر انسان صرف اللہ کے رحمت سے امید لگائے بیٹھے اور حق کا تو نقل نہ کرے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ انسان بے وقوف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رحمت کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے رحمت کے حصول کا ذریعہ انسان کے وہ اعمال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. تو کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اس کے بعد والی آیت بھی کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کا بدلہ دیتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا محسنین فی العقیدہ، کہ عقیدے میں جو احسان سے عقیدے پہ عمل کرتے ہیں، مطلب ہے کہ صحیح عقیدے کو اپناتے ہیں، توحید پر جو ہوتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. بعد میں کہا کہ محسنین فی الاعمال، چاہے وہ اعمال عقیدے سے متعلق ہوں، چاہے اعمال ظاہری ہوں، چاہے اعمال باطنی ہوں. انا کذالک نجزی المحسنین. یہ آیت کریمہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اعمال کے ذریعے رب العالمین کی رحمت کو، اس کے کرم و فضل کو حاصل کر سکتا ہے. یہ اعمال رب العالمین کے فضل و کرم کے حصول کا ذریعہ ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. وَإِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن جو جھٹلا دیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سے واپس مجرموں سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھیں یہ ایک نفسیات عذاب ہے کفار و مشرکین کے لیے یا عصات کے لیے، کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان نعمتوں کے ذریعے اہل جہنم کو سزا دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. یہاں اہل جنت سے کہا جائے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور یہاں پر اہل جہنم سے کہا جا رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. تم بھی کھاؤ پیو لیکن تمہارا کھانا پینا یہ دنیا میں کچھ مدت ہے، قلیلا مدت ہے، تھوڑی سی مدت، مختصر سی مدت کے لیے تم کھاؤ اور تم مزے کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن یاد رکھو انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو. یعنی تمہاری سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کہا کہ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، کہ ہم کچھ دیر کے لیے ان کو فائدہ تو دیتے ہیں
لیکن پھر انہیں ذلیل اور رسوا کر کے عذاب کی طرف کھینچ لاتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، کہ یہ جو دنیاوی فائدہ ان کو ملا ہوا ہے نا، یہ کچھ وقت کا فائدہ ہے. متاع فی الدنیا، کچھ وقت کا فائدہ ہے، مزے کر رہے کچھ وقت کے لیے، لیکن آخر ایک دن ان کو آنا ہے ہماری طرف. آخر ایک دن انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم مزہ چکائیں گے ان کو عذاب کا، سخت عذاب کا، ان کے کفر کے بدلے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کو، یعنی اس طرح اہل جنت کا اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر واپس اہل جہنم سے یہ کہنا کلوا وتمتعوا قلیلا، کہ دنیا میں کہ تم کچھ دیر ہی کھاؤ اور پیو، مزہ کرو، لیکن آخر کار تم مجرم ہو، تمہارے لیے سزائیں تیار ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور قیامت کے دن کو تم جھٹلاتے تھے لیکن تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا جائے گا ان سے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. بعد میں کہا کہ جب ان سے کہا گیا رکوع کریں تو انہوں نے رکوع نہیں کیا. یہاں رکوع سے مراد نماز ہے، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکوع سے مراد نماز لی ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے رکوع کا ذکر کیوں کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانسان میں اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں سجدہ کرو. سجدے کا وہاں اللہ نے ذکر کیا. کیوں اللہ نے وہاں پر سجدے کا ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے سجدے کا ذکر کیا یہاں پر اس لیے کیونکہ سجدہ وہ عبادت ہے، سجدہ وہ عمل ہے جس میں اللہ رب العالمین سے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سجدے کا وہاں پر ذکر کیا. اور پھر یہاں پر اللہ نے رکوع کا ذکر کیا کہ یہ سجدہ اور رکوع یہ دو ایسے عمل ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے ذلیل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے رسوا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل جھکا دیتا ہے. اسے اللہ نے یہاں پر رکوع کا ذکر کیا، لیکن رکوع سے مراد یہاں پر نماز ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون الى السجود فلا يستطيعون. سورۃ القلم میں پڑھیں گے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود، قیامت کے دن انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور وہیں پر اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے ان سے کہا جائے گا کہ ارکعوا، ارے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیا رکوع کریں گے، یا پھر وہ رکوع نہیں کر سکیں گے تو کیا وہ سجدہ کریں گے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، نہ وہ سجدہ کر سکیں گے نہ وہ رکوع کر سکیں گے. بعد میں کہا کہ یہ دنیا کے متعلق آ گیا کہ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کریں یعنی نماز پڑھیں، اور نماز کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت توحید کے بعد نماز ہے، اسی لیے اللہ نے بالخصوص نماز کا یہاں پر ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس اللہ رب العالمین کے اس کلام کے بعد کہ اس سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے، اس کتاب سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے. اس کلام کے آنے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے تو بتاؤ آپ کس کلام پر تم ایمان لاؤ گے، کس بات پر تم ایمان لاؤ گے، کس کتاب پر تم ایمان لاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ایک وعید سنا دی گئی ہے کہ اب تم اس کتاب پر اگر ایمان نہیں لائے تو تم پھر کسی کتاب پر ایمان نہیں لا سکتے. یعنی یہ پر انکار ہے ایک طریقے سے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ایک اور جگہ اللہ نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد اب تم کس پر ایمان لانے والے ہو. تو یہاں پر قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، لیکن یہ حدیث متلو ہے اور وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں وہ غیر متلو ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے، یہ بھی وحی ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی وحی ہے، لیکن یہ حدیث متلو ہے، یہ وحی متلو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا وہ حدیث غیر متلو. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ سورۃ القیامہ کے ختم کے بعد کی
الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتى، یا سورۃ التین کی آخر میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو وہاں پر کہنا چاہیے کہ بلا وانا ذلک من الشاہدین، اور پھر اسی طرح آمنت باللہ وبما انزل، لیکن یہ روایت ضعیف روایت ہے، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ تو یہاں پر یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آئیے ذرا سا کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا نصاب بھی ختم ہونے والا ہے۔ آئیے معنی کلمات کی طرف۔ قید حیلۃ للخلاص، قید حیلۃ للخلاص، حیلہ بہانہ، خلاص چھٹکارا، چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بہانہ۔ فإن كان لكم قید، اگر ہے تمہارے لیے کوئی ہیرا، کوئی بہانہ چھٹکارا پانے کے لیے، یہ مراد ہے اس سے۔ فکیدونی یعنی فاحتالوا، فاحتالوا مطلب ہیلا بنا لو، یعنی وہ چال چل لو۔ فاحتالوا علینا یعنی ہمارے خلاف وہ چال چل لو، حتی تفلتوا من عقابنا، تاکہ تم ہمارے عذاب سے بچ جاؤ۔ حتی تفلتوا من عقابنا، تاکہ تم ہمارے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی فاحتالوا کا مطلب تم ہیلا بنا دو، چال چل لو ہمارے خلاف علینا، اگر تم چال چل سکتے ہو تو چال چل لو۔ حتی تفلتوا یا حتی تفلتوا من عقابنا، تاکہ تم ہمارے عذاب سے، ہمارے عقاب سے، ہماری سزا سے بچ جاؤ۔ ظلال جمع ظل، ظل کی جمع ہے ظلال، جمع والمراد به ظل الجنہ، اس سے مراد وہ جہنم کا، جس جہنم کے لیے دخان کا سایہ تھا وہ نہیں ہے، بلکہ جنت کا سایہ ہے، جنت کے محلات کا سایہ ہے، جنت کے باغات کا سایہ ہے، اس کے درختوں کا سایہ ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اس آیت کریمہ خطاب تحدید منہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ایک دھمکی والا خطاب ہے، دھمکی والا خطاب یا خطاب و تحدید، دھمکی کا خطاب ہے لکفار مکہ تھا، مکہ کے کافروں کے لیے، ومن علی شاکلتہم، ومن علی شاکلتہم، اور جو ان جیسے ہیں، علی شاکلتہم کا مطلب جو ان جیسے ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ارکعوا ادوا الصلاۃ واخضعوا لاوامر اللہ، ارکعوا سے مراد کہ نماز ادا کرو اور اللہ رب العالمین کے احکام کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، یعنی اپنا سر تسلیم خم کر دو، واخضعوا لاوامر اللہ، اللہ کے اوامر کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو۔ بعدہ فبأي حدیث بعدہ، بعد القرآن الذي هو احسن الحدیث، بعد القرآن الذي هو احسن الحدیث، یہ قرآن کے بعد جو کہ سب سے اچھی بات ہے، جو کہ سب سے اچھا کلام ہے۔ آئیے ما یستفاد من الآیات، یجمع هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، أول يجمع الله المكذبين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة يوم الفصل لإظهار ضعفهم وعجزهم أمام خالقهم، اللہ رب العالمین جھٹلانے والوں کو، اس امت کے جھٹلانے والوں کو اور پچھلی امت کے جھٹلانے والوں کو، تمام کو فیصلے کے لیے جمع کریں گے۔ یہاں پر مکذبین خصوصیت کے ساتھ کہا گیا ہے، ورنہ تو اللہ رب العالمین سب کو جمع کریں گے۔ لِإِظْهَارِ ضَعْفِهِمْ وَعِجْزِهِمْ، ان کی کمزوری اور ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، اور اضافہ چاہے تو کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا بھی وہاں پر اظہار کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ ثانیاً ترغیب المتقین فی العمل، ان المتقین فی ظلال وعیون، ترغیب المتقین فی العمل الصالح بما اعده لهم من نعیم وتکریم فی الآخرہ، کہ اس آیت کریمہ میں ترغیب دلائی گئی ہے متقیوں کے لیے کہ وہ نیک اعمال کریں، اور کس کے ذریعے ترغیب دلائی گئی ہے؟ یعنی ان چیزوں کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے آخرت میں، یعنی اللہ نے جو تیار کر رکھی ہے نعمتیں اور جو تکریم آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھی متقیوں کے لیے، تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں متقیوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ نیک اعمال کریں تاکہ آپ کو وہ نعمتیں حاصل ہوں۔ متاع الدنیا قلیل کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ تو صرف کفار سے کہا جا رہا ہے، لیکن کیا صرف کفار کے لیے قلیلا ہے؟ نہیں، دنیا کی پونجی ہی کچھ مدت کے لیے ہے، قلیل ہے یہ متاع، متاع ہی کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ختم ہونے والی ہے۔ متاع الدنیا قلیل والذین ینصرفون الیہ ویترکون الایمان باللہ والعمل الصالح
يعرضون أنفسهم للهلاك والعذاب الأليم في الآخرة. کہتے ہیں کہ دنیا کی پونجی بہت تھوڑی ہے، دنیا کی پونجی تھوڑی ہے. والذین ينصرفون الیہ، جو اس کی طرف پھرتے ہیں اور عمل صالح کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو، عمل صالح کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ ایسے لوگ یعرضون انفسهم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر رہے ہیں. یعرضون انفسهم للہلاک، ہلاکت اور دردناک عذاب کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آخرت سے. رابعا التعجب من حال المشركين الذين لا يؤمنون بالقرآن. اي حدیث بعد منه تعجب بھی ہے اس کے اندر کہ اس ایمان پر، اس سچے کلام پر تم ایمان نہیں لا پائے، تو اب کس ایمان پر، یعنی کس کلام پر تم ایمان لاؤ گے، کس کلام پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو کہا فبأي حديث بعد يؤمنون. التعجب من حال المشركين الذين لم يؤمنوا بالقرآن. تعجب ہے مشرکین کی حالت پر کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لائے. وبيان انهم يؤمنوا او انهم لا يؤمنوا ابدا، اور یہ بھی اس بات اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس سے بہتر کتاب، اللہ کی اس سے بہتر کتاب انہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی. تو جب اس سے اچھی کتاب انہیں نصیب نہیں ہوگی تو اچھی کتاب پر وہ ایمان نہیں لائیں تو بھلا وہ کیسے کسی اور کتاب پر ایمان لا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا یہ لیول ختم ہوتا ہے اور آج کا درس بھی ختم ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. معافی چاہیے. چلے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کی جتنے حقوق ہیں مکمل حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کچھ اچھی باتیں ہماری زبان سے نکلی ہیں، ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور جو کچھ کوئی غلط بات اگر ہم سے نکلی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں درگزر فرما، ہمیں معاف فرما. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.